سانحہ پیمز پر وزیراعظم کی تحقیقاتی کمیٹی نے چلڈرن اسپتال کی نرسری کے عملے سے تحریری بیانات طلب کر لیے۔ نرسری کی سی سی ٹی وی کا ریکارڈ قبضے میں لے لیا، سٹاف سے سوالات کیے۔ ذرائع کے مطابق کمیٹی نے سی سی ٹی وی کا جائزہ لیا، آگ کی وجوہات سے متعلق انتظامیہ کے بیان اور سی سی ٹی وی ویڈیو کا موازنہ کیا۔ پیمز ہیلتھ مینجمنٹ کے عملے سے پوچھ گچھ کی۔ کمیٹی پیمز انتظامیہ نے 26 اگست کو ڈیوٹی پر موجود عملے کا روسٹر جمع کرا دیا، جبکہ فائر بریگیڈ اور ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ نے اپنی رپورٹ پیش کی۔ کمیٹی کو جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز سمیت 4 افسران نے تحریری بیانات جمع کرائے۔ کمیٹی 48 گھنٹوں میں عبوری تحقیقاتی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز کا اخلاقی بنیادوں پر استعفیٰ دینے سے انکار۔ اسپتال انتظامیہ نے آگ لگنے کے واقعے کی تحقیقات کے لیے پروفیسر ڈاکٹر عاطف انعام کی سربراہی میں 4 رکنی کمیٹی بنا دی۔ کمیٹی کو 48 گھنٹوں کے اندر رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی آگ لگنے کی اصل وجہ، فائر سیفٹی اقدامات، ریسکیو آپریشن کی افادیت اور رسپانس ٹائم کی جانچ کرے گی۔ پیمز انتظامیہ کے مطابق پروفیسر قاسم محمود بٹر کے چھٹی پر ہونے کے باعث کمیٹی دوبارہ تشکیل دی گئی۔ ممبر کمیٹی خود ہی پیمز کی تحقیقاتی کمیٹی کے نوٹیفیکیشن پر دستخط کیے۔ ڈاکٹر انیزہ جلیل نے آج ہی وزیر اعظم کی بنائی کمیٹی کو اپنا بیان قلم بند کرایا تھا۔ پیمز اسپتال میں بچوں کی نرسری میں آگ کیسے لگی؟ واقعے کے وقت ڈیوٹی پر عملہ موجود تھا یا نہیں؟ غفلت کس کی؟ ذمہ دار کون؟ تعین نہ ہو سکا۔ قائمہ کمیٹی برائے صحت کا اسپتال کے عملے اور انتظامیہ کے جوابات پر عدم اطمینان۔ واقعے کے وقت ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹرز اور اسٹاف کو معطل کرنے کا مطالبہ۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کو اخلاقی طور پر مستعفی ہونے کا مشورہ۔ پیمز اسپتال کے دورے کے بعد ڈاکٹر مہیش کمار نے کہا، ڈاکٹرز اور طبی عملے سے بات کی ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ آگ کیسے لگی۔ انتظامیہ کے مطابق سی سی ٹی وی میں بھی ایئر کنڈیشن سے آگ لگنے کا پتہ نہیں چلا۔ رکن کمیٹی نے کہا کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ نرسوں کو بٹھا کر ایک بیان یاد کرایا گیا۔ ڈاکٹر مہیش کمار کا واقعے کی خود تحقیقات کرنے کا اعلان۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے صحت کا پیر کو پیمز اسپتال میں اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی کے سینیٹرز کو بھی شرکت کی دعوت دے دی۔ پیمز اسپتال کے پاس فائر سیفٹی کا این او سی موجود نہیں تھا۔ اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے اسپتالوں، لیبارٹریز اور کلینکس کو بغیر فائر سیفٹی انتظامات لائسنس دیے جانے کا انکشاف۔ اتھارٹی کے اپنے دفتر میں بھی فائر سیفٹی کے ناقص انتظامات، فائر سیفٹی سرٹیفکیٹ موجود نہیں۔ ذرائع کے مطابق اتھارٹی فائر ڈپارٹمنٹ کے این او سی کے بغیر ہی لائسنس کی تجدید کر دیتی ہے۔ اسپتالوں میں سالانہ ریسکیو ٹریننگ کی تصویروں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ سی ڈی اسپتالوں کو فائر سیفٹی انتظامات کے بغیر سرٹیفکیٹ دینے پر 2 بار اتھارٹی کو خط لکھ چکی ہے۔ اتھارٹی کی جانب سے خط کا کبھی جواب نہیں دیا گیا۔ اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی اسپتالوں کی سیفٹی اور سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ریگولیٹری باڈی ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ پیمز حادثے کی کل تک عبوری انکوائری رپورٹ آ جائے گی۔ کمیٹی ذمہ داروں کا تعین کرے گی۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ انسانی جان کی کوئی تلافی نہیں، حادثات کبھی بھی منصوبہ بندی سے نہیں ہوتے۔ وزیر قانون نے 28ویں آئینی ترمیم لائے جانے کی بھی تردید کی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے انتخاب پر سیاسی ٹیم سے سوال کرنے کو کہا۔ اس سوال پر کہ کیا الیکشن ہارنے والے شخص کو وزیر اعظم آزاد کشمیر بنایا جا سکتا ہے، اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ اگر آزاد کشمیر کا آئین اور قانون اجازت دیتا ہے تو کوئی قباحت نہیں۔ پی ٹی آئی کا سانحہ پیمز پر غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں علی محمد خان نے کہا کہ پیمز واقعے نے موجودہ نظام پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ اسپتال سربراہ اس کے ذمہ دار ہیں جو اس پر نظر نہ رکھ سکے۔ پیمز انتظامیہ سے سوال ہے کہ کیا ہر کام کے لیے وزیر اعظم کو اب نوٹس لینا پڑے گا؟ پیمز میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جنہیں ہٹانا مشکل ہے۔ سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ نے کراچی میں پریس کانفرنس میں کہا کہ سانحہ پیمز کو بھول نہیں سکتے، کمیٹی بنا کر واقعے کو بھولنا نہیں چاہیے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ ایران امریکی صدر ٹرمپ یا امریکہ کے خصوصی ایلچی کی حیثیت سے نہیں تھا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی وضاحت، کہا فیلڈ مارشل کا دورہ ایران پاکستان کی جاری سفارتی کوششوں کے تناظر میں تھا۔
پاکستان کی کوششیں خطے میں امن و استحکام اور آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے کی راہ ہموار کرنے کے لیے ہے۔ پاکستان مثبت پیش رفت کے لیے پر امید ہے، تاہم حتمی فیصلہ متعلقہ فریقین ہی کریں گے۔ ایران، شام اور دیگر ممالک کی جانب سے مکہ معاہدے میں شمولیت کی باضابطہ درخواست ملنے پر ریاض اور انقرہ میں شراکت داروں سے مشاورت کے بعد غور کریں گے۔ مکہ معاہدہ ان ممالک کے لیے کھلا ہے جو اجتماعی ذمہ داریوں اور مشترکہ سلامتی کے مفادات کے عزم کا اظہار کریں۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر عمل درآمد کا عمل ابتدائی مرحلے میں ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ایران کمزور نہیں ہے، اپنا دفاع کرنا جانتا ہے، اپنے ملک کا دفاع کرنا ہمارا جائز حق ہے اور ہم نے یہ حق استعمال کیا۔ تہران میں انٹرنیشنل اسلامک یونٹی کانفرنس سے خطاب، کہا اسلامی ممالک کو خطے کی سلامتی خود سنبھالنی چاہیے، ایک دوسرے کی سلامتی کو نقصان نہ پہنچانے کا عہد کرنا چاہیے۔ فلسطین کے دفاع اور اس پر قبضے کو مسترد کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی آج ایران کا دورہ کریں گے۔ کشیدگی میں کمی، مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کے طریقوں اور آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آزادانہ نقل و حرکت پر بات چیت ہوگی۔ دوسری جانب آبنائے ہرمز میں میزائل حملے سے آئل ٹینکر میں آگ بھڑک اٹھی، عملہ محفوظ۔ ایرانی جنگی جہاز نے آبنائے ہرمز کے عمان کوریڈور سے گزرنے کی کوشش پر بھارتی بحری آئل ٹینکر کو روک دیا۔ بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کیس میں عظمیٰ خان نے توہین عدالت کی فوری سماعت کے لیے دوبارہ درخواست دائر کر دی۔ پی ٹی آئی وکلاء کا رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات میں توہین عدالت کا مقدمہ فوری سماعت کے لیے مقرر کرنے کا بھی مطالبہ۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے جواب دیا کہ جن گراؤنڈز پر پہلی درخواست مسترد ہوئی اسی پر دوسری منظور نہیں ہو سکتی۔ اگر دوسری درخواست میں کوئی نیا گراؤنڈ لیا گیا ہے تو جائزہ لیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڈیالہ جیل کے 3 قیدیوں کی بانی پی ٹی آئی کی طرح سہولتوں کی فراہمی کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوران سماعت وکیل درخواست گزار نے کہا کہ بانی کو نجی اسپتال میں علاج کی فراہمی کا سپریم کورٹ کا 18 اگست کا آرڈر آج تک برقرار ہے۔ ریاست کی نظر میں سب برابر ہے، لیکن یہ عام قیدی کو سہولت دینے کو تیار نہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے قیدیوں کی درخواستوں کی مخالفت کی، کہا نہ سپرنٹینڈنٹ نہ میڈیکل آفیسر کی رپورٹ ہے کہ قیدیوں کا علاج پمز میں ممکن نہیں۔ پمز ملک کا اعلیٰ اسپتال ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے بیرسٹر افتخار گیلانی کو وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر کے عہدے کے لیے نامزد کر دیا، کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی ہدایت۔ مسلم لیگ نون کی مرکزی سیکریٹری اطلاعات مریم اورنگزیب کی تصدیق۔ دوسری جانب وزیر اعظم آزاد کشمیر کے انتخاب کے لیے قانون ساز اسمبلی کا آج ہونے والا اجلاس اب کل ہوگا۔ بیرسٹر افتخار گیلانی ٹیکنوکریٹ نشست پر منتخب ہوئے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا گجرانوالہ میں ریجنل پاسپورٹ آفس کا دورہ، پاسپورٹ آفس مقررہ وقت سے قبل بند ہونے پر برہمی کا اظہار، تمام عملے کو فوری طور پر عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا۔ وزیر داخلہ نے دفتر میں موجود واحد سٹاف سے سوال کیا کہ دفتر کا وقت 4:30 بجے ہے تو 4 بجے دفتر بند کیوں ہوا؟ کیا عوام کی سہولت کے دفتر ایسے چلتے ہیں؟ شہری خدمات کی فراہمی پر کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ بلوچستان کے علاقے دکھی میں کوئلہ کان میں حادثہ، زہریلی گیس بھر جانے سے 3 کانکن جاں بحق۔ چیف مائنز انسپیکٹر کے مطابق کانکنوں کی لاشیں سول اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ اور کراچی کے علاقے کورنگی میں مسلح افراد نے 70 سے 80 سال پرانے برگد، گندم، نیم اور کیکر کے درخت بے رحمی سے کاٹ ڈالے۔ لاٹھی ٹاؤن کے چیئرمین عبدالجمیل خان کے مطابق یہ زمین کے ڈی اے کی ہے۔ مسلح قبضہ مافیا کی واردات کی بروقت اطلاع پولیس اور کے ڈی اے کو دی گئی، دونوں اداروں نے کوئی کارروائی نہ کی۔ کے ڈی اے کے افسر نے درخت کاٹنے کی اطلاع ملنے کی تردید کر دی۔ محکمہ جنگلات کے مطابق یہ درخت کاٹے نہیں بلکہ جڑ سے اکھاڑے گئے ہیں، اس لیے دوبارہ انہیں زمین میں ٹرانسپلانٹ نہیں کیا جا سکتا۔